بہت سلیقے سے عقل مندی کے ساتھ سماج کی خرابیوں کو دور کرو، سماج کے سے کرائمز کو کم کرو، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، ہر لڑکی باعزت بقدر ضرورت بازار جائے اور آئے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا نہ ہو، سب طرف حیا اور شرافت ہو، ایسا ماحول ملک میں بناؤ، دنیا میں بناؤ۔ مسلمانوں کا یہ قومی مقصد ہے۔ مسلمان اگر 50 سال تک تہجد پڑھتا رہے، سننا غور سے، اوابین پڑھتا رہے، اشراق پڑھتا رہے، مراقبے کرتا رہے اور ماحول کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کو ایسا مسلمان بالکل پسند نہیں۔ حدیث کی صحیح کتابوں میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو اسلام کیا چاہتا ہے، غور سے سمجھو۔ صحابہ کو سمجھایا اور یہ کہا کہ پچھلی زمانے میں ایک قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور فرشتے آ گئے عذاب لے کر، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس قوم کا ایک بچہ نہ بچنے پائے، پوری قوم کو ہلاک کرو۔ وہ فرشتے آ گئے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ الٹ دیتے پہاڑوں کو اور زمینوں کو، ان کی نظر پڑی کہ خانقاہ میں ایک مسجد کے کونے میں ایک جھوپڑی میں کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں۔ وہ پہنچے وہاں اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا نورانی بزرگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، دنیا داری سے بھی زیادہ مطلب نہیں ان کو، یہ چپ چاپ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور بس۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پوری بستی اگر ہم الٹ دیں گے تو یہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا اگلی بات۔ اللہ نے فرمایا اس فرشتے سے، یہ فرمایا اللہ نے کہ سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو، سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو، اس لیے کہ پوری قوم تباہ ہوتی رہی اور وہ اکیلے بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہا، اس نے قوم کو بچانے کی کوئی محنت نہیں کی۔